چیز، ہر بات، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں انسانوں کے مختلف خیالات ضرور ہوتے ہیں۔ کیا آئل کے بغیر کھانا بن جاتا ہے؟ لیکن اللہ کی ذات، جس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے، صرف ایک چیز دنیا میں ایسی ہے جس کو سب لوگ مانتے ہیں، اور وہ ہے موت۔ کیا تم تیار ہو؟ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے نہ کافر، نہ مسلمان، نہ یہودی، نہ عیسائی کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتے، اور دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت 80 سال کی عمر میں آئے گی، یا بچپن میں آئے گی، یا جوانی میں آئے گی، یا پھر ادھیڑ عمر میں آئے گی۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بچے ہمیشہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، لیکن 2 چیزیں انسانوں میں ہمیشہ جوان رہتی ہے: پیسے کی محبت، میں نہیں چاہتا میرا پیسہ ختم ہو، اور لمبی عمر کی طلب۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے: پیسوں کی کمی اور موت سے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس کی موت کا ٹائم آتا ہے تو ایک دم موت کے فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو اس کے جسم سے زور سے کھینچ ڈالتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان آنکھ کھولتا ہے اور اللہ اس میں روح پھونکتا ہے تو پھر یہی انسان 3 بڑے سٹیج سے گزرتا ہے: دنیا، برزخ اور آخرت۔ اور انہی سٹیج سے گزرنے کے بعد انسان کا جسم اور اس کی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک پتھری کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگلے 40 دن تک انسان ایک جمی ہوئی خون کی طرح ہوتا ہے، اور یہ جمع ہوا خون کلوٹڈ بلڈ ماں کے پیٹ کے اندر ایک دیوار جیسی چپکی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اتنے ہی دنوں میں، مطلب کہ 40 دنوں میں، وہ انسان گوشت کا ایک پیس بن جاتا ہے، اور 5 مہینے گزرنے کے بعد جب انسان کا دماغ بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان میں روح پھونک دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں، اور یہ فرشتہ سب سے پہلے اس انسان میں روح پھونکتا ہے، اور پھر اس کے لیے اس کی تقدیر کی 4 چیزیں لکھتا ہے کہ اسے کتنا رزق ملے گا، کم یا پھر زیادہ، وہ کیسے اعمال کرے گا، اچھا یا پھر برا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور سب سے آخر میں اس کی عمر کتنی ہوگی، اور وہ کتنے سال زندہ رہے گا، کب مرے گا اور کیسے مرے گا۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کا پہلا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنا فائنل ایگزام دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال میں انٹر ہو جاتا ہے، اور اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی اسے ایگزامنر صاف صاف بولتا ہے کہ تمہارے پاس صرف 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اب انہیں 3 گھنٹوں میں تم جو کچھ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو، اور یہ 3 گھنٹے ایگزامینیشن ہال میں سب اسٹوڈنٹ کو برابر ملتے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹ کی مرضی ہے کہ کوئی چاہے تو اپنی پوری محنت سے اپنا پیپر حل کر لے اور پیپر میں پاس ہو جائے، اور کوئی چاہے تو اس پیپر کو خالی چھوڑ کر اپنا وقت ضائع کرے اور اس پیپر میں فیل ہو جائے۔ لیکن یہاں دنیا کے امتحان میں بس صرف ایک ہی فرق ہے، وہاں اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ایگزام دینے کا ٹائم صرف 3 گھنٹے ہے، لیکن دنیا کے امتحان میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ پتہ نہیں کتنا ٹائم بچا ہے میرے پاس۔ کسی کو صرف 1 دن ملتا ہے یا کسی کو 100 سال مل جاتے ہیں، لیکن جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں تقدیر میں اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اور پھر موت کے فرشتے آسمان سے اس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو موت کا کوئی ایک فرشتہ نہیں، بلکہ ان کی پوری ایک بڑی ٹیم ہے، اور اس ٹیم کا انچارج حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔
جیسے ہی موت کے فرشتے اس انسان تک پہنچتے ہیں اور اس کی روح لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں ان فرشتوں کے پاس روح لینے کے لیے دو آپشن ہوتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس انسان پر کہ وہ انسان اچھا ہے یا پھر برا۔ حضرت برار بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جیسے ہی ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی اس قبر میں کام ہو رہا تھا، مطلب وہ قبر ابھی پوری تیار نہیں ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور جنازے کا انتظار کرنے لگے۔ ہم صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ قبر کی کھدائی کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اتنی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر پھیر رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اللہ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کسی مومن اور نیک انسان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو بالکل سورج کی طرح چمکتے ہوئے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ فرشتے ایک دم سے اس کے سامنے نہیں آتے، بلکہ پہلے دور سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس نیک انسان کے قریب آتے ہیں تاکہ ایک ساتھ اتنے سارے فرشتے دیکھ کر اس انسان کو ڈر نہ لگے۔ جیسے ہی یہ فرشتے آہستہ آہستہ اس انسان کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ان انسانوں کی طرف آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل، اور پھر وہ روح بہت ہی آسانی سے اس انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے کسی برتن سے پانی کے قطرے نکل جائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بتا لیا۔ یہ روح نکلنے کے بعد وہ فرشتے فوراً اسے خوشبو والی جنتی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اسے آسمان کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ راستے میں فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر لڑتے ہیں کہ اس کی روح کو میں نے آسمان کی طرف لے کر جانا ہے، اور راستے میں جب یہ روح فرشتوں کے ایک گروہ سے گزرتی ہے تو وہ اس روح کی خوشبو سونگھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، اور پھر وہ سارے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب یہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے تو فوراً اس کے لیے آسمان کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اور فرشتے اس روح کے ساتھ مل کر 7ویں آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اعمال آسمانوں کی سب سے عظیم اور مقدس جگہ علیین میں لکھ دو۔ پھر روح کو دوبارہ دنیا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، اور جب اسی طرح جب کسی کافر کے دنیا کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کالے چہرے والے خوفناک فرشتے ایک بدبودار کمبل لے کر آتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع اور دے دو۔ اور سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان ڈراونے فرشتوں کو دیکھ کر اس کافر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ انہی فرشتوں کے آنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر اس کے سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اٹھ، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ روح جب یہ آواز سنتی ہے تو کافر کے جسم کے اندر چھپ جاتی ہے، اور پھر وہ فرشتے اس کافر کے جسم کے اندر روح کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو روح جسم کے اندر مل جاتی ہے تو اسے پکڑ کر زور سے اس کی جسم سے باہر نکالتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے روئی میں بہت سارے کانٹے ڈال دیے جائیں اور پھر روئی سے اس سارے کانٹوں کو زور سے کھینچا جائے تو کانٹے کھینچنے کی وجہ سے اس روئی کا کچھ حصہ کانٹوں پر چپک جاتا ہے اور اس کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس کافر کی روح کو شدید تکلیف اور درد کی وجہ سے اس کے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔
روح نکلنے کے بعد وہاں کوئی بھی فرشتہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس روح کو تھوڑے وقت کے لیے بھی وہ اپنے ہاتھوں میں رہنے دے، بلکہ فوراً اسے بدبو دار کمبل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیسی خبیث ہے، اللہ اسے برباد کرے، اس کے گناہوں کی وجہ سے آج ہم یہاں تکلیف میں ہیں۔ اور جیسے ہی فرشتے اس کی روح کو آسمان تک پہنچاتے ہیں اور آسمان کا گیٹ کھولنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ان کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اور اس کافر انسان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور تب تک وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک کہ سوئی کے چھوٹے سے سوراخ سے ایک پورا اونٹ نہ گزر جائے۔ مطلب کافر اور اس کی روح کا جنت میں جانا امپاسبل ہے۔ جیسے ہی اس کافر کی روح کو آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کافر انسان کے اعمال کو زمین کے سب سے بری جگہ سجین میں لکھ دو، اور اعمال لکھنے کے بعد اس کی روح کو زمین پر زور سے پھینک دیا جائے گا۔ اب انسان کی روح نکلنے کے بعد اس کا دوسرا امتحان شروع ہو جائے گا، جس کا نام ہے برزخ، اور یہ سٹیج روح کے نکلنے سے لے کر آخرت کا ہوتا ہے، اور یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو قبر میں دفنائے جاتے ہیں، بلکہ ان سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مر جائیں، چاہے ان کی لاش کو قبر میں دفنا دیا جائے یا چاہے ان کی لاش کو جلا دیا جائے، سب کو اسی سٹیج برزخ سے گزرنا لازمی ہے۔ جیسے ہی انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو انسان کا نام اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کے لیے کفن لاؤ، فلاں کو غسل دو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے کفن لاؤ، میت کو نہلاؤ، اور پھر غسل، کفن اور جنازے کے بعد اس انسان کو چارپائی میں رکھ کر اپنے اصلی گھر کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اصلی گھر تک جانے کے لیے میت کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے پاس رہتی ہے۔ 2 چیزیں جو اس سے واپس آ جاتی ہیں، ایک تو اس کا مال ہے اور دوسرے اس کے رشتہ دار۔ اب اس کی زیادہ پہ میرا حق ہے۔ جانے جے میں کتنی دیر ہے، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اور جو چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے وہ ہوتے ہیں اس کے نیک اعمال۔ اب اکیلی ڈراؤنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کر مٹی ڈال کر سب اس کے پیارے اسے مٹی کے نیچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ امیجن کریں ایسے حالات کو، ایک تنگ اور اندھیروں سے بھری ہوئی جگہ جس میں کوئی بھی لائٹ نہ ہو، جہاں تم کروٹ بھی نہیں بدل سکو گے اور نہ ہی تمہارے پاس وہاں کوئی انسان ہوگا۔ جیسے ہی یہ قبر پر مٹی ڈال کر لوگ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے تو تم ان کے جوتوں کی آواز سنو گے۔ کہنے کو تو تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا، لیکن کچھ بول نہیں سکو گے اور نہ ہی کچھ کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دے گا۔ اگر انسان نیک ہوگا تو محبت کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے قبر تنگ ہوگی، لیکن اگر انسان برا ہو تو غصے کی وجہ سے اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، اور پھر 2 ڈراونے فرشتے ہتھیاروں کے ساتھ اس کی طرف سوال و جواب کے لیے بھیج دیے جائیں گے، اور پھر یہی فرشتے اس سے 3 سوال کریں گے۔ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔